السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 10 ریڈ کرنے والے ہیں، جس کی رائٹر ہے عمیرہ احمد۔ اور آپ لوگ مجھے بتائیے میں کیسا ریڈ کر رہی ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ کو زیادہ پسند نہیں آ رہا ہوگا، لیکن انشاءاللہ آگے آگے جا کے میں بھی اچھی والی ریڈر بن جاؤں گی۔ ہم چاہیں جتنے بھی اچھے ریڈر ہوں آف کیمرہ، بٹ آن کیمرہ ہمیں چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو ہی جاتا ہے۔ تو خیر چلیے آگے بڑھتے ہیں، ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ کتنی دور آ گئی ہے؟ وہ ایک کینال کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ سورج ڈوبنے والا تھا، باہر سڑک پر ٹریفک کا شور تھا۔ وہ بس خاموش بیٹھی تھی، پانی کو بہتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر تک خاموشی کے بعد اس نے اپنے آپ سے بولا، میں اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہوں؟ میں گول گول کیوں گھوم رہی ہوں؟ میں کیا تلاش کر رہی ہوں اور کیوں؟ میں لاہور یہ سب کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ میں یہاں دوات پڑھنے آئی تھی، دنیا کی بہترین آنکھوں کی ڈاکٹر بننے کے لیے۔ سب کچھ کیوں پیغمبر کے لفظ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے میرے لیے؟ کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھ پر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے اس سے نکلنا ہوگا۔ میں اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دے پا رہی ہوں اس طرح۔ میرا مسئلہ دین اور عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ میرے بزرگوں نے دیا، صحیح یا غلط، وہ کافی ہونا چاہیے۔ میں دوبارہ صبیحہ کے لیکچرز میں نہیں جاؤں گی، نہ ہی کسی دین یا پیغمبروں کے بارے میں سوچوں گی۔ اس نے سوچا جب وہ وہاں بیٹھی تھی رات 8 بجے، جب وہ واپس آئی تو رابعہ اور جویریہ بہت فکر مند تھی۔ میں نے بس بازار جانا تھا، امامہ نے انہیں سفاکی سے جواب دیا۔ ہے ماما، تم اتنے عرصے بعد آئی ہو، تم نے آنا کیوں بند کر دیا؟ صبیحہ کے لیکچر شروع ہونے والا تھا اور امامہ نے کافی عرصے سے صبیحہ سے ملاقات نہیں کی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں یہاں انتظار کروں گی جب تک تم فری نہیں ہو جاتی، امامہ نے جواب دینے کے بجائے کہا۔ 45 منٹ کے بعد جب صبیحہ روم سے باہر آئی تو اس نے امامہ کو کوریڈور میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں واپس روم میں چلے گئے جو اب خالی تھا۔ صبیحہ نے امامہ کی طرف دیکھا، انتظار کرتے ہوئے کہ وہ اب بات شروع کرے۔ امامہ کچھ دیر کے لیے سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم میرے مذہب سے واقف ہو؟ ہاں امامہ، ہاں مجھے معلوم ہے، جویریہ نے مجھے بتایا تھا، صبیحہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کتنی پریشان ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں اس دنیا سے بھاگنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا سر پکڑا۔ مجھے پتہ ہے کہ پھر سے وہ رکی، لیکن میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی۔ میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے والدین مجھے مار ڈالیں گے، میرا کیریئر، میرا خواب، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے، لیکن مجھے سکون نہیں ملا رہا۔ تم میری صورتحال سمجھ کر دیکھو، مجھے یہ سب غلط لگتا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے۔ امامہ، حقیقی اسلام قبول کرو۔ صبیحہ کا جواب صرف یہ ایک جملہ تھا، میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہیں اپنی پریشانیاں بتائی تھی، پھر تم میرے پاس کیوں آئی؟ صبیحہ بہت پرسکون تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیوں تمہارے پاس آئی ہوں، اس نے بے بسی سے کہا۔ تم اس لیے آئی ہو کہ تمہیں بس یہ ایک جملہ سننا تھا۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دے سکتی۔ تم جواب ڈھونڈنے نہیں آئی، کیونکہ تمہیں جواب پتہ ہے، تمہیں بس سچ کو قبول کرنا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں؟ امامہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زمین پر پاؤں کے نیچے سے نکل رہی ہے، جیسے میں ہوا میں لٹک رہی ہوں۔
اس کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ سبیحہ نے جواب دیا۔ وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ امامہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھیں پوچھی۔ کچھ نہیں ہے سبیحہ، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لا الہ۔ سبیحہ نے کلمہ ڈھیلے لہجے میں پڑھنا شروع کیا۔ امامہ نے آنسو بہاتے ہوئے سبیحہ کے بعد کلمہ دہرایا، محمد رسول اللہ۔ اس نے اگلے الفاظ کہتے اس کی آواز ٹوٹنے کے قریب تھی۔ امامہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اتنا کیوں رو رہی ہے۔ اس سے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، وہ اداس نہیں تھی، پھر بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ جب کافی دیر بعد اس نے رونا بند کیا تو اس نے سبیحہ کو وہاں بیٹھے دیکھا اور اس کی طرف آنسوؤں بھری مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ رابعہ اور جویریہ ایک دوسرے کی طرف شاکڈ خاموشی میں دیکھتی رہی۔ امامہ اپنے پاؤں سے فرش پر نقش بناتی رہی، خیالوں میں گم۔ جویریہ نے خاموشی توڑی۔ تمہیں پہلے ہمیں سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ امامہ نے سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ اور اس سے کیا ہوتا، کم از کم ہمیں تمہارے بارے میں ایسے گمان نہ ہوتے، ہم تمہاری مدد کر سکتے تھے۔ امامہ نے سر ہلا کر عجیب لہجے میں جواب دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جویریہ اس کے قریب آئی اور نرمی سے بولی، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا امامہ، کہ تم نے غلط راستے سے واپس مڑ گئی ہو۔ دیر آئے درست آئے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ مجھے اس بات سے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ امامہ نے چپ چاپ اس کی طرف دیکھا۔ جویریہ نے بات جاری رکھی، اگر ہم دونوں تمہارے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو بنا جھجک ہمیں بتانا، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی، بہت زیادہ۔ امامہ نے جواب دیا، کیا میری وجہ سے تم نے یہ فیصلہ لیا اور اپنا مذہب بدلا؟ جویریہ پوچھ رہی تھی۔ امامہ نے اس کی طرف حیران ہو کر دیکھا۔ تمہاری وجہ سے؟ اس نے سوچا۔ اس کا ذہن دھندلا گیا اور اسے دھند سے ایک چہرہ نکلنے لگا۔ اس دھند سے ایک چہرہ نکلنے لگا جیسے پانی سے کوئی ابھر رہا ہو۔ امامہ مسکرائی جب اس نے چہرے کو پہچانا اور آواز سنی، جو ایک خطرہ مانگتا ہے تم اسے سمندر بخشتے ہو، بس کسی اور کو اس بارے میں مت بتانا، زینب کو بھی نہیں۔ جویریہ اور رابعہ نے سر ہلا کر رضامندی دی۔ پورے خط سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھے کوئی جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ اس نے اس آواز کو پہچانا، اس نے اس چہرے کو پہچانا، یہ جلال انصار تھا۔ کچھ دن بعد جب امامہ نے میڈیکل کالج جوائن کر لیا تھا، اس نے زینب کو لاہور میں کال کی جب اس کو ویکینڈ پر اسلام آباد اپنے گھر آئی تھی۔ رکو بیٹا، میں زینب کو بلاتی ہوں۔ اس کی ماں نے کال ریسیو کی تھی۔ جب تک امامہ انتظار کر رہی تھی، اس نے ایک جانی پہچانی نظم سنی جو پروفٹ پیس بی اپون ہم کی تعریف میں تھی، ایک مردانہ آواز میں جو کوئی بھی تھا اس کی پریشانی میں ایک جنون تھا، خطرہ مانگتے جو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایک مرد کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے کہ وہ سب پر جادو کر دے۔ امامہ حیران کھڑی تھی، جیسے اس نے سانس لینا بھول گیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرا پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ تیرا
جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ انسانی زندگیوں میں کچھ لمحے مبارک ہوتے ہیں جیسے شب قدر کی رات، جو کچھ لوگ بے پرواہی سے کھو دیتے ہیں، مگر کچھ صبر سے انتظار کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائے دعا کرتے ہیں، اللہ کی برکت کے طلب ہوتے ہیں۔ یہ وہ انتظار کا لمحہ ہوتا ہے جو بہتے پانی کو تھام سا دیتا ہے، تھمے پانی کو رواں کر دیتا ہے، جو بے کہی دعا کو تقدیر میں بدل دیتا ہے۔ یہ مبارک لمحہ امام ہاشم کی زندگی میں شب قدر کو نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے ہاتھ اٹھایا تھا آسمان کی طرف دعا کے لیے، پھر بھی زمین اور ستارے اپنی جگہ رک گئے۔ کائنات ایک گنبد تھی جہاں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، دستگیری میری تنہائی کی، تو نے ہی تو کی ہے، تو نے ہی تو کی۔ میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ وہ اندھیروں میں بھی دورانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پر چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ آواز مضبوط اور صاف تھی۔ امامہ موہت سی بیٹھی تھی، ریسیور اپنے کان سے لگائے ہوئے۔ ہیلو امامہ، یہ زینب تھی۔ مرد کی آواز غائب ہو گئی اور رک گئی، زمین پھر سے گھومنے لگی۔ ہیلو امامہ، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ وہ اچانک زندگی میں واپس آئی۔ ہاں سن سکتی ہوں، یہ ٹھیک ہے، مجھے لگا کہ لائن کٹ گئی تھی، زینب نے کچھ سکون سے کہا۔ امامہ نے کچھ دیر اسے بات کی لیکن اس کا ذہن کہیں اور مصروف تھا۔ جلال انصار زینب کا بڑا بھائی تھا۔ امامہ اس کے بارے میں جانتی تھی مگر کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ زینب اور امامہ کلاس فیلوز تھیں اور پہلی بار تب ملی جب امامہ نے کالج جوائن کیا۔ ان کا تعلق بڑھنے لگا اور اس طرح امامہ کو اس کے گھر والوں کا پتہ چلا کہ وہ 4 بہن بھائی ہیں اور جلال سب سے بڑا ہے۔ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ زینب کے والد WAPDA میں انجینئر تھے اور ان کا خاندان کافی دینی تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر امامہ نے کہا، زینب اس رات جب میں نے فون کیا تھا تو پیچھے کوئی نعت پڑھ رہا تھا، کون تھا وہ؟ اس نے زیادہ تعجب دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جلال بھائی تھے، وہ نعت کمپٹیشن کے لیے پریکٹس کر رہے تھے۔ ہمارا فون کوریڈور میں ہے اور ان کا کمرہ کھلا تھا، اسی لیے تم نے آواز سن لیا ہوگا، اس نے سمجھایا۔ اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ ہاں، اس کی قرآن کی تلاوت نعت سے بھی بہتر ہے۔ اس نے کئی انعام جیتے ہیں تلاوت کے لیے۔ وہ کالج کی کمپٹیشن میں حصہ لے رہا ہے، تمہیں آنا چاہیے۔ زینب کو تب امامہ کے دینی رجحانات کا پتہ نہیں تھا۔ وہ پردے کا بہت خیال رکھتی تھی، اسی لیے زینب نے سوچا امامہ بھی اس کی طرح کنزرویٹو خاندان سے ہے۔ 2-3 دن بعد اپنے دوستوں کو بنا بتائے امامہ نے کلاسز بنک کی تاکہ نعت کمپٹیشن اٹینڈ کر سکے۔ یہیں پہ اس نے پہلی بار جلال انصار کو دیکھا۔ وہ ایک 25 سال کا نوجوان تھا، داڑھی والا اور زینب سے ملتا جلتا تھا۔ امامہ کی نظر اس کا پیچھا کر رہی تھی جب وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسٹیج پر گیا اور روسٹرم پر اپنی جگہ لی۔ آنکھیں بند اور ہاتھ سینے پر باندھے اس نے پڑھنا شروع کیا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہانوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نفخ پا تیرا۔ ایک کرنٹ سی امامہ کے اندر گزری۔ ہال میں پن ڈراپ سائلنس تھا، امامہ صرف اس کی آواز گونج رہی تھی، جہاں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی جیسے جادو کر رہی ہو۔ اس نے نہیں دیکھا کب وہ ختم کر کے اسٹیج سے اترا اور نیکسٹ آیا، کمپٹیشن کا کیا نتیجہ تھا، یا کب آخری اسٹوڈنٹ ہال سے نکل گیا۔ بہت دیر بعد اس کی ہوش واپس آئی، اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ وہاں اکیلی بیٹھی ہے۔ کل میں نے تمہارے بھائی کو نعت پڑھتے سنا، اس نے زینب کو بتایا۔ سچ؟
اس نے پہلا انعام جیت لیا۔ زینب مسکرائی۔ چند لمحوں کے بعد امامہ نے جواب دیا، وہ بہت خوبصورت نعت تھی۔ وہ بچپن سے قرآن اور نعت پڑھتا آ رہا ہے اور انعامات جیت رہا ہے۔ اب تو اسے گنتی بھی یاد نہیں ہے۔ امامہ زینب نے فخر سے کہا، اس کی آواز کی خوبصورتی اس کے ایمان کی گہرائی اور جنون میں ہے جس کے ساتھ وہ پڑھتا ہے۔ اس نے آگے کہا، وہ رسول اللہ پیس بی اپون ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس نے کبھی قرآن اور نعت کے سوا کچھ نہیں پڑھا۔ جب بھی اسے دوسرے ایونٹس میں شرکت کرنے کو کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو زبان اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کرتی ہے وہ کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتی۔ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنے بھائی جیسا جنون کسی میں نہیں دیکھا۔ اس نے پچھلے 10 سال میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑی اور ہر مہینے قرآن مکمل پڑھتا ہے۔ تمہیں اس کی سیرت سننی چاہیے۔ زینب نے اپنے بھائی کی تعریف کی۔ امامہ خاموشی سے سن رہی تھی مگر اور کوئی سوال نہیں کیا۔ اگلی صبح امامہ بس بستر میں لپٹی ہوئی پڑی رہی بجائے اس کے کہ کلاس کے لیے تیار ہوتی۔ تمہاری کلاس نہیں ہے؟ دیر ہو رہی ہے۔ جویریہ نے اسے جگانے کی کوشش کی۔ تم چلی جاؤ، میں نہیں جا رہی، امامہ نے کہا آنکھیں بند کرتے ہوئے۔ کیوں، طبیعت ٹھیک نہیں؟ امامہ نے جواب دیا، تمہاری آنکھیں لال ہو رہی ہیں بہت زیادہ۔ کیا تم کل رات ٹھیک سے نہیں سوئی؟ نہیں، اور اب پلیز مجھے سونے دو، امامہ نے اور سوالوں سے بچنے کے لیے کہا اور جویریہ کلاس کے لیے نکل گئی۔ امامہ واقعی ٹھیک سے نہیں سوئی تھی۔ جلال انصار کی آواز اس کے آس پاس گونج رہی اور وہ کسی اور چیز پر دھیان نہیں دے سکتی تھی۔ اس کا نام اپنے ہونٹوں پر بار بار ریپیٹ کرتی رہی، سوچتی رہی کہ آخر اسے کیا چیز اس کی طرف کھینچ رہی تھی، کیوں وہ اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ امامہ کو زینب کے الفاظ یاد آئے جب وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آواز کی خوبصورتی اس کے ایمان کی گہرائی اور جنون میں ہے جس کے ساتھ وہ پڑھتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ایمان کی گہرائی، جنون، اس کی آواز کا درد اور مٹھاس، کیا تھا جو اسے اتنا متاثر کر گیا؟ دنیا کی ابتدا خالق کے عشق سے ہوتی ہے اور انتہا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر ہوتی ہے۔ اس نے یاد کیا۔ یہ سوچ اسے خاموشی اور گہری سوچ میں لے گئی، ایز اف وہ اپنے اندر گہرائی میں جا رہی تھی، اندھیرے میں روشنی یا ہدایت ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین کو آنسوؤں میں گھرا دیتی ہے، جو ان کے دل کو چھو لیتی ہے؟ ایمان، عشق، جنون۔ کیوں میں آنسو نہیں بہا سکی؟ کیوں میرے ہونٹوں پر تعریف کے الفاظ نہیں آئے؟ امامہ کی آواز ٹوٹ گئی جب اس نے جلال کی پڑھے ہوئے الفاظ دہرانے کی کوشش کی۔ اس نے گلا صاف کیا اور پھر سے ایک کوشش کی۔ کھلی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی، آدھے راستے میں وہ رک گئی۔ جلال کی آواز اسے ستا رہی تھی، بالکل واضح اور بلند جیسے اذان کی آواز۔ اسے اپنے چہرے پر نمی محسوس ہوئی اور سمجھ آیا کہ وہ رو رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے اس کی بھیگی آنکھوں کو چھوا۔ پریشان اور اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپاتے ہوئے وہ فرش پر گر گئی اور دل کھول کر روتی رہی۔ انسان کے لیے شاید سب سے مشکل مصیبت تب ہوتی ہے جب اس کا دل ایک ناتالے شخصیت کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی زبان اسے اظہار نہیں کر
سکتی جب اس کا ذہن سچائی کو قبول کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ اسے بول نہیں سکتا۔ امامہ ہاشم اپنے آپ کو اسی دہرائے پر پا رہی تھی۔ وہ فیصلہ جو اسے پچھلے 2 یا 3 سال سے مذہب میں مبتلا کر رہا تھا، وہ ایک آواز سے ہو گیا۔ بنا ایمان کی بنیاد کو تلاش کرتے یا جانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سالوں سے اس نے اپنے رسول کی تعریف سن رکھی تھی، مگر کبھی اس طرح کا اثر نہیں ہوا، کبھی آنسو نہیں آئے، نہ دل پگھلا۔ لیکن جب بھی اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، پڑھا یا بات کی، اسے عجیب سا اثر محسوس ہوتا، وہ ان کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ صبیحہ کے درس پر اس کا مقابلہ ختم ہو گیا اور جلال کی آواز جیسے راستہ دکھانے والی جگنو تھی۔ میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں عالم بالا تیرا یہ امامہ کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ ریگولر صبیحہ کے پاس جاتی تھی اور ان جماعت میں حصہ لینا اس کے فیصلے کو مضبوطی دیتا اور اس کے شکوک کو دور کرتا۔ اسلام قبول کرنا امامہ کے لیے ایک بڑا بھاری فیصلہ تھا جو اس کے ہر پہلو کو متاثر کرتا تھا۔ اب وہ ازجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اور جلد ہی یا بعد میں اپنے گھر والوں سے دور ہونا پڑتا تھا، کیونکہ وہ ایسے ماحول میں نہیں رہ سکتی تھی جہاں اسلام کے حقائق اور اس کے اصول کھلے عام مبہم کیے جا رہے تھے۔ اسے اپنے تعلیم کے لیے دی گئی فنڈز اور اس کی زندگی کے خرچ کے لیے ملنے والے پیسے کے اصل ذریعے پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ زندگی جو پہلے جیسے ایک خیالی دنیا لگتی تھی، اب وہ ایک لغو دکھائی دینے لگی۔ اب وہ خلب دکھائی دینے لگی۔ پھر بھی اس نے خود ہی ایک راستے کو چنا تھا۔ اسے اپنی اس مخالفت پر حیرت ہوتی تھی۔ اس نے اللہ سے ہمت اور استقامت کے لیے دعا کی تھی اور اس کی دعا قبول ہوئی تھی، لیکن وہ اب بھی اتنی جوان تھی کہ ڈر اور شک کے شکار ہو سکتی تھی۔ امامہ، اپنے والدین کو ابھی اپنے مذہب کا اظہار مت کرو، تم خود پر قائم رہنا سیکھو، پھر تم ازجد سے شادی سے انکار کر سکتی ہو اور اپنے پریوار کو اپنی مذہب کی خبر دے سکتی ہو۔ یہ صبیحہ نے امامہ کے مصیبت پر گفتگو کرتے وقت مشورہ دیا۔ میں نے اپنے والد کے دیے ہوئے پیسے استعمال نہیں کر سکتی، خاص کر جب مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی دولت کفر کی جھوٹی تشکیل میں کمائی ہے۔ ایسے فنڈز کا استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ یہ صحیح ہے، لیکن تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنی تعلیم مکمل کر لو تاکہ تم اپنے والد پر ڈیپینڈ نہ رہو۔ جبکہ صبیحہ نے کوئی راستہ دکھایا نہ ہو امامہ کے پاس، تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے پاس اپنے خواب کو چھوڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ رات 10 بجے تھے جب وہ سنیما ہال سے باہر آیا اور چلتے ہوئے باقی پاپ کارن کھا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے ایک بڑی حویلی کے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ کیا میں کھانا سرو کروں صاحب؟ نوکر نے پوچھا۔ نہیں۔ دودھ؟ نہیں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ لائٹ آن کر کے اس نے
میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے کتابوں اور کاغذوں کو چھوا۔ پھر اس نے باتھ روم میں جا کر شیونگ کٹ سے ایک نیا ریزر بلیڈ لیا اور اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ بیڈ سائڈ لیمپ آن کرکے اس نے مین لائٹس آف کیے۔ بہت دھیان سے اس نے بلیڈ کو کھول کے ایک تیزی سے اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی پر ایک زخم لگایا۔ ایک سسکی اس کے منہ سے نکلی پر اس نے اپنے ہونٹوں کو کس کر دبا لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی۔ جب اس کا دایاں ہاتھ بستر کے کنارے پر لٹکا ہوا تھا، خون ایک برابر نالی کے روپ میں فرش پر بہہ رہا تھا۔ اس کا دماغ ایسا لگا جیسے ایک چکر میں چلا گیا ہو، جہاں سے اچانک پھٹکے اسے ہلا دیتے ہیں۔ شور تیز ہوتا گیا اور اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، لیکن اسے اس کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا۔ اسے زبردستی نیند سے جگایا گیا۔ امامہ وسیم تھا، جو زور سے اس کا نام پکار رہا تھا اور دروازے پر زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا وسیم پینک میں تھا۔ کیا تمہارے پاس فرسٹ ایڈ کٹ ہے؟ ہاں، کیوں؟ اسے لگا زمین پھسل رہی ہے۔ بس لے کر چلو میرے ساتھ۔ چوچو نے پھر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے اپنی کلائی کاٹ لی ہے۔ ان کا نوکر نیچے ہے، چلو جلدی۔ امامہ نے اچانک سے سکون کا سانس لیا۔ تمہارا دوست مینٹل ہاسپٹل کا کیس ہے۔ اس کے رویے کو دیکھ کر اس نے غصے سے کہا اور اپنا دوپٹہ اٹھایا اور وسیم کے پیچھے چل دی۔ میں نے ابھی دیکھا ہے، وہ ابھی ہوش میں ہے، وسیم نے کہا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، تم نے اسے سیدھا ہاسپٹل لے جانا چاہیے تھا۔ وہ بھی کریں گے، لیکن پہلے اس کی کلائی پہ پٹی باندھو تاکہ خون رک سکے۔ میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتی وسیم، اللہ جانے اس نے کس چیز سے کلائی کاٹی ہے۔ ویسے اس کے گھر والے کہاں؟ امامہ نے پوچھا۔ گھر میں صرف نوکر ہی ہے، وہ اسے فون کال کے بارے میں بتانے آئے تھے اور جب کوئی جواب نہ ملنے پر انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ امامہ کچھ کہنے لگی سالار کے بارے میں، مگر وسیم نے غصے سے مڑ کر کہا، خدا کے لیے اپنے کامنٹس بند نہیں کر سکتی؟ اس کی حالت سیریس ہے اور تم ہو جو اسے برا بھلا کہہ رہی ہو۔ مجھے ایسے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ اب وہ سالار کے گھر میں تھے اور کچھ دیر میں اس کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ امامہ دہلیز پر رک گئی، حیران رہ گئی۔ پورے کمرے میں آدھی ننگی ماڈلز کے پوسٹر لگے ہوئے تھے، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی وہاں ہے۔ وہ شرم سے لال ہو گئی اور بستر پر پڑے ہوئے زخمی نوجوان کی عزت اس کی نظروں میں اور گر گئی۔ پوسٹرز اس کے کردار کی بیپ لگتے تھے اور دوسرے لوگوں کے وہاں ہونے کی وجہ سے امامہ کو شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے بستر کی طرف بڑھی جہاں سالار سکندر پڑا تھا۔ وسیم اس کی کلائی کو چادر کے کونے سے تھامے ہوئے تھا تاکہ خون روک سکے، جبکہ سالار آدھے ہوش میں خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ وسیم اور نوکروں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا زخم دیکھو، وسیم نے کہا اور سالار کی کلائی کو دکھایا۔ امامہ نے چادر ہٹائی، زخم لمبا اور گہرا تھا۔ سالار نے پھر سے اپنی بازو کھینچنے کی کوشش کی، مگر امامہ کی پکڑ مضبوط تھی۔ وسیم، فرسٹ ایڈ کٹ کی پٹی نکالو، زخم بہت گہرا ہے، ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے، اسے ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ میں اس کی کلائی پہ پٹی باندھتی ہوں تاکہ خون رک سکے، اس نے کہا۔ سالار نے اپنا سر جھٹکا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ ہر چیز دھندلی تھی۔ جس میں اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے
ہے۔ غصے میں اسے اپنے بازو کھینچنے کی کوشش کی مگر درد کی لہر سے بڑھ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ مر جائے گا مگر اگلے ہی پل پھر سے اس نے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ تم کون ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، اس نے غصے کے باوجود لڑکتے ہوئے کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ تم وسیم ہو، نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، حرامزادے، اس نے چیخ کر کہا، الفاظ پھر سے غلط بولتے ہوئے۔ امامہ نے سنا اس نے اس کے بھائی کو گالی دی مگر سالار کی کلائی نہیں چھوڑی اور اس کی تڑپ کے باوجود اس کی کلائی پہ پٹی باندھنے لگی۔ دھند میں سالار نے اپنی کلائی پہ کچھ نرمی محسوس کی۔ اس نے پھر سے اپنی دوسرے بازو سے چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ اس کی بازو لڑکی کے سر سے لگی۔ اس کا دوپٹہ سر سے پھسل گیا اور بال کھل گئے۔ اس نے اپنی بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو تھاما اور دائیں ہاتھ سے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا۔ یہ اتنا زوردار تھا کہ وہ ایک پل کے لیے ہوش میں آیا اور اس کا چہرہ دیکھا جو غصے سے لال تھا۔ اگر تم نے پھر سے ہلا تو میں تمہاری دوسری کلائی بھی کاٹ دوں گی، سمجھے؟ اس نے چیخ کر کہا۔ سالار نے وسیم کو بھی کچھ کہتے سنا مگر اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ جب وہ بے ہوشی کی حالت میں جا رہا تھا اس نے ایک عورت کی آواز سنی، اس کا بلڈ پریشر چیک کرو۔ اس نے اچانک اپنے چہرے پہ تھپڑ یاد آیا اور دیکھنے کی کوشش کی مگر اس لڑکی کی آواز اسے پھر سے اندھیرے میں لے گئی۔ جب اگلی دفعہ ہوش آیا تو وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، ایک نرس کمرے میں موجود تھی، ڈرپ ٹھیک کر رہی تھی۔ سالار نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ اسے یاد نہیں کہ اگلی دفعہ کب ہوش آیا مگر اس نے اپنے گرد جان پہچان کے چہرے دیکھے۔ اس کی ماں اس کے قریب آئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بالکل ٹھیک، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ سکندر عثمان کو دیکھتے ہوئے جو دور کھڑا تھا، اس سے پہلے کہ اس کی ماں کچھ اور کہہ پاتی کمرے میں موجود ڈاکٹر اس کی نبض چیک کرنے آیا۔ اس نے سالار کو ایک انجیکشن دیا اور دوسری ڈرپ لگائی۔ سالار بے دلی سے ان سب کو دیکھتا رہا اور اپنی آنکھیں چھت کی طرف کر لی۔ جب ڈاکٹر سکندر عثمان اور اس کی بیوی طیبہ سے بات کر رہا تھا، کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ سکندر اور طیبہ اداس بیٹھے تھے۔ اپنی پوری کوشش اور احتیاطوں کے باوجود سالار نے چوتھی دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی اور اس دفعہ لگ بھگ کامیاب ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ کچھ منٹ کی دیر اور ہوتی تو اس کا انت ہو چکا ہوتا۔ سکندر عثمان اور اس کی بیوی کو رات کے 2 بجے نوکر نے سالار کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ ان کی بے صبری اور فکر میں وہ ٹھیک سے سو نہیں پائے اور سکندر نے صبح اسلام آباد کی فلائٹ تک شاید 100 سے زیادہ سگریٹس پی لیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ ہماری ساری رہنمائی، کونسلنگ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ ہم نے اسے کس چیز سے محروم رکھا؟ ہم نے اسے کیا نہیں دیا؟ سب لگژریز، بیسٹ ایجوکیشن، میں اسے بیسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے گیا اور پھر بھی یہ نتیجہ۔ ہم نے
کہاں غلطی کی؟ ہمیں ایسی سزا مل رہی ہے۔ میں اپنے دوستوں اور جان پہچان والوں کے لیے مذاق بن گیا ہوں۔ سکندر بہت پریشان تھا۔ سالار کے معاملے میں وہ ایک نازک موڑ پر چل رہا تھا۔ وہ تھوڑی سی بات بھی بے احتیاطی اس حادثے پر ختم ہوئی تھی۔ طیبہ نے اپنے آنسو پوچھے۔ اب ہاسپٹل میں وہ کچھ کہہ نہیں پائی، مگر سالار نے ان کی حالت سمجھ لی اور ان کی خاموشی کو پسند کیا۔ مگر 3 دن بعد انہوں نے اس کا سامنا کیا۔ بس مجھے یہ بتاؤ کہ تم ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ سکندر نے اطمینان سے پوچھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ایسا رویہ نہیں اپناؤ گے۔ میں نے تمہیں انعام کے طور پر اسپورٹس کار بھی دی تھی، پھر بھی تمہیں نہ ہماری پرواہ ہے نہ اپنے خاندان کی عزت کی۔ سالار بے حس بیٹھا رہا۔ اگر کچھ نہیں تو کم از کم ہمارے بارے میں سوچو، اپنے والدین کے بارے میں۔ طیبہ نے التجا کی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کرو، ڈسکس کرو، مگر خدا کے لیے اپنی جان لینے کی کوشش مت کرو۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ سالار ان کی باتیں بے حس سنتا رہا۔ یہ کچھ نیا نہیں تھا۔ ہر ناکام خودکشی کی کوشش کے بعد یہی گفتگو ہوتی۔ کیوں چپ ہو؟ کیا تم نے ہماری بات نہیں سمجھی؟ طیبہ نفرت اور غصے سے بولی۔ تمہیں اپنے والدین کو ذلیل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ اس کی کامیابی اور اس کی صلاحیتوں کو اس سے جوابی اثر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اور سالار سوچتا، یہ پھر سے شروع ہو گئے۔ اس نے جمائے لی۔ آخرکار اس نے بولا، مجھے کیا کہنا چاہیے جب آپ سب کچھ کہہ چکے ہیں؟ میری زندگی میری ذاتی بات ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری مرنے کی کوئی نیت نہیں تھی۔ سکندر نے بیچ میں دخل دیا۔ جو بھی تمہاری نیت ہو، ایسا مت کرو، ہم پر رحم کرو۔ بس یہ کہو کہ تم پھر سے ایسے کام نہیں کرو گے۔ التجا ہے، بس بند کرو۔ طیبہ نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گا، سالار نے جواب دیا، اپنے آپ کو ان کی التجا اور نراشا سے آزاد کرنے کے لیے۔ سکندر اور طیبہ مطمئن نہیں تھے، مگر ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ سالار پر فخر کرتے تھے، مگر اس نے اکیلے انہیں اتنی فکر دی تھی جتنی کہ ان کے دوسرے بچوں نے مل کر بھی نہیں دی تھی۔ تو یہ ایپیسوڈ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ پیرے کامل کی ایپیسوڈ 10 ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اینڈ جو بھی میرے چینل پہ وزٹ کر رہے ہیں، پلیز 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 آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، مجھے سپورٹ کریے۔ جانتی ہوں آپ لوگ کو تھوڑا سا سٹارٹنگ میں پسند نہیں آئے گا، لیکن آپ لوگ مجھے سنتے جاؤ گے تو آگے آپ لوگ کو میری وائس بھی اچھی لگنے لگے گی۔ اینڈ مسٹیکس کو تھوڑا سا اگنور کریے، کیونکہ سٹارٹنگ میں میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بھی کہا ہے، وہی بات میں پھر سے کہوں گی کہ ہیزیٹیشن ہو ہی جاتی ہے آن کیمرہ، چاہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو۔ خیر، مجھے آپ لوگ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو چلیے، انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔